نکاح انتقام۔ بارش اس دن کچھ زیادہ ہی ضدی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان بھی سلیم احمد کے جنازے پر خاموش نہیں رہ سکا۔ ہیرا سفید دوپٹے میں لپٹی صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں مگر دل کسی گہرے کنویں میں گر چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آنسو غم کی پہچان ہوتے ہیں، مگر کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں بہتے، وہ رگوں میں زہر بن کر دوڑتے ہیں۔ سلیم احمد ایک ایماندار آدمی تھا، اتنا ایماندار کہ اس نے جھوٹ سے سمجھوتا نہ کیا، اور اتنا کمزور کہ سچ کی قیمت اپنی جان سے چکائی۔ کہا گیا خودکشی تھی۔ یہ لفظ ہیرا کے کانوں میں ایسے گونجا جیسے کسی نے قبر پر مہر لگا دی ہو۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ کمزور نہیں تھا، وہ ٹوٹ سکتا تھا، جھک سکتا تھا، مگر خودکشی نہیں، ہرگز نہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب لوگ جا چکے تھے، ہیرا نے اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہی میز، وہی کرسی، وہی بکھرے کاغذات اور ایک فائل جو شاید جلدی میں بند نہ ہو سکی تھی۔ فائل کے سرورق پر ایک نام تھا، ایان ملک۔ ہیرا کے ہاتھ کانپے نہیں، بس دل میں کہیں کچھ ٹوٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ نام اس شہر کے با اثر لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ طاقت، پیسہ اور رسائی سب کچھ اس کے پاس تھا، اور اس کے باپ کے پاس صرف سچ۔ اسی رات ہیرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چیخے گی نہیں، الزام نہیں لگائے گی، عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گی، وہ بدلہ لے گی، خاموش، صبر سے اور قانونی طور پر۔ اور اگر اس بدلے کی قیمت اس کی اپنی زندگی ہوئی تو وہ قیمت دینے کے لیے تیار تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر ہیرا کے دل میں ایک طوفان نے جنم لے لیا تھا، ایسا طوفان جس کا انجام نکاح کے ایک رشتے سے جڑا تھا۔ ہیرا نے فیصلہ کسی لمحاتی جذبے میں نہیں کیا تھا، یہ وہ فیصلہ تھا جو کئی بے خواب راتوں، کئی خاموش سجدوں اور کئی ٹوٹے ہوئے حوصلوں کے بعد دل میں اترا تھا۔ امی صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، ہاتھوں میں تسبیح اور ہونٹوں پر ایک مسلسل دعا۔ ہیرا، اب تم ہی میرا سہارا ہو، ان کی آواز میں التجا تھی، اختیار نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ہیرا چونکی نہیں، جیسے وہ کسی انہونی کی منتظر ہی تھی۔ رشتہ آیا تھا، نام سن کر کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ایان ملک، امی نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ وہی خاندان ہے نا؟ ہیرا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہی خاندان جس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کی موت جوڑ دی گئی تھی، وہی نام جو اس فائل کے سرورق پر لکھا تھا۔ ہم انکار کر دیں گے، امی نے فوراً کہا، جیسے یہ ایک فطری رد عمل ہو۔ ہیرا نے پہلی بار نظر اٹھا کر امی کو دیکھا، ان آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ حیرت، بس ایک عجیب سا سکون۔ نہیں امی، ہیرا کی آواز دھیمی تھی مگر فیصلہ کن، ہم ہاں کہیں گے۔ امی کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ تم ہوش میں ہو؟ جس شخص کے سبب تمہارے باپ… امی، ہیرا نے بات کاٹ دی۔ اگر سچ وہی ہے، جہاں ہمیں جانے نہیں دیا جاتا تو ہمیں وہیں جانا ہوگا۔ اسی دن ہیرا نے جان لیا تھا، جنگیں میدان میں نہیں، گھروں کے اندر لڑی جاتی ہیں، اور یہ نکاح ایک رشتہ نہیں، ایک راستہ تھا۔ ایان ملک نے یہ فیصلہ ایک کاروباری معاہدے کی طرح سنا تھا۔ بیٹھک میں بیٹھا، فون ہاتھ میں لیے، چہرے پر وہی مخصوص بے نیازی۔ لڑکی کیسی ہے؟ بس سوال یہی تھا۔ خاموش ہے، شریف گھرانے سے، جواب آیا۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا آیا، مگر وہ لمحہ فوراً گزر گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر کہا، نکاح کی تاریخ بھیج دیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس خاموش لڑکی کو وہ ایک معمولی فیصلہ سمجھ رہا ہے، وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ ہیرا نے اسی رات آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب ان میں ایک عہد لکھا تھا۔ یہ نکاح محبت کے لیے نہیں، اس نے خود سے کہا، یہ سچ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ اور کہیں دور قسمت مسکرا رہی تھی، کیونکہ جہاں نیت بدلے کی ہو وہاں انجام اکثر محبت لکھ دیتی ہے، مگر خون کے دبوں کے ساتھ۔ کمرہ خاموش تھا، اتنا خاموش کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ ہیرا بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، دوپٹہ درست کیے، نظریں جھکائے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی، اور سب سے اجنبی بھی۔ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، پیٹھ موڑے، جیسے اس کمرے میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ تم نے ہاں کیوں کی؟ اچانک اس کی آواز ابھری، بغیر مڑے۔ ہیرا نے سر اٹھایا۔ آپ نے کیوں کی؟ مختصر مگر سیدھا سوال۔ ایان خاموش ہو گیا۔ کچھ سوال جواب کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ پلٹا، ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر کہا، ہم اس رشتے سے توقعات نہیں رکھیں گے۔ ہیرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے بھی یہی منظور ہے۔ دو اجنبی ایک چھت کے نیچے، نہ محبت نہ شکایت، مگر دونوں کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ رشتہ سادہ نہیں ہے، اور شاید ختم بھی آسانی سے نہیں ہوگا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی مگر رشتے میں اندھیرا تھا۔ ناشتے کی میز پر دونوں خاموش تھے، چمچ کی آواز، کپ کی کھنک، بس یہی گفتگو تھی۔ ایان اخبار میں گم تھا، ہیرا چائے ٹھنڈی ہونے دیتی رہی۔ تم زیادہ بولتی نہیں ہو؟ ایان نے بغیر دیکھے کہا۔ کچھ باتیں کہی نہیں جاتی، ہیرا نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ ایان نے اخبار رکھا، ایک نظر اس پر ڈالی، طویل جانچتی ہوئی۔ ہیرا نے وہ نظر سہ لی۔ وہ کمزور بن کر نہیں آئی تھی، یہ گھر، یہ رشتہ، سب ایک میدان جنگ تھے، اور جنگ کا اصول وہ جانتی تھی۔ خاموشی سب سے خطرناک ہتھیار ہوتی ہے۔ وہ زخم لفظوں کا تھا، مگر چپتا ہڈیوں تک تھا۔ ایان کی والدہ نے بات ہنستے ہوئے کہی تھی، کم از کم گھر کا معیار تو برقرار رہنا چاہیے تھا۔
محفل میں ہنسی بکھر گئی، ہیرا نے بھی مسکرا دیا، بس ایک لمحے کے لیے اندر کہیں کچھ جل کر راکھ ہو گیا، مگر چہرے پر وقار قائم رہا۔ ایان نے سب دیکھا، خاموشی، مسکراہٹ، ضبط۔ رات کو اس نے بس اتنا کہا، اگر برا لگا ہو تو نہیں؟ ہیرا نے فوراً جواب دیا، عادت ہو گئی ہے۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا یہ لڑکی کمزور نہیں، بس خاموش ہے، اور خاموش لوگ اکثر سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ الماری کی آخری دراز بند نہیں تھی، شاید جلدی میں۔ ہیرا کا ہاتھ خود بخود آگے بڑھا، جیسے قسمت نے اشارہ دیا ہو۔ فت پر فائل پر ایان ملک کا نام نہیں تھا، مگر دستخط پہچانے ہوئے تھے، اس کے باپ کے۔ ہیرا نے سانس روکی، کاغذات کانپے نہیں، بس دل لرز گیا۔ یہ وہی دستخط تھے جو اس نے بچپن سے اعتماد کی علامت سمجھے تھے۔ قدموں کی آواز آئی، ہیرا نے فائل بند کی، چہرہ معمول پر لے آئی۔ ایان کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اس پر، ایک نظر دراز پر۔ کچھ نہیں، مگر دونوں جان گئے تھے خاموشی اب سوال بن چکی ہے، اور سوال بدلے کو قریب لے آتے ہیں۔ نظریں کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ بولتی ہیں۔ ایان کی نظروں میں اب بے نیازی نہیں تھی، وہ ٹھہر گئی تھی۔ تم نے فائل دیکھی تھی؟ سوال سادہ تھا مگر لہجہ محتاط۔ ہیرا نے نظریں اٹھائی، کون سی فائل؟ جھوٹ نہیں تھا مکمل، سچ بھی نہیں۔ ایان خاموش رہا، اس خاموشی میں الزام نہیں تھا، بس شک تھا۔ اسی لمحے ہیرا نے جان لیا، یہ رشتہ صرف انتقام کا راستہ نہیں رہا، یہ اب ایک امتحان تھا، اور ہر درار یا تو دیوار گراتی ہے یا روشنی اندر لاتی ہے۔ ہیرا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ وہی مگر آنکھوں میں اب سوال تھے۔ کیا وہ واقعی صرف بدلہ لینے آئی تھی، یا سچ نے راستے میں دل کو بھی چھو لیا تھا؟ ایان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کچھ چھپا رہی ہو؟ ہیرا نے آہستہ سے کہا۔ ہر سچ بتایا نہیں جاتا۔ ایان نے کچھ نہ کہا، بس پہلی بار محسوس کیا یہ لڑکی دیوار نہیں، پردہ ہے، اور پردوں کے پیچھے اکثر وہ کہانیاں چھپی ہوتی ہیں جو انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ بارش پھر برس رہی تھی، وہی بارش جو کبھی جنازے پر روئی تھی۔ ہیرا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ایان نے خاموشی سے شال اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ یہ لمس منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ ہیرا چونکی مگر ہٹی نہیں، ایک لمحہ تھا جہاں بدلہ پیچھے رہ گیا اور دل آگے بڑھ آیا۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر لی، یہ کمزوری تھی یا انسان ہونے کی علامت؟ ایان نے ہاتھ فوراً ہٹا لیا، جیسے وہ بھی اس لمحے سے ڈر گیا ہو۔ کچھ جذبات انتقام سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگلے دن دونوں کے درمیان فاصلہ بولنے لگا، وہی کمرہ، وہی راستے، مگر اب قدم محتاط تھے۔ ایان جان بوجھ کر دیر سے آیا، ہیرا نے سوال نہیں کیا۔ خاموشی دوبارہ لوٹ آئی، مگر اب وہ مانوس نہیں تھی۔ ہیرا نے دل کو سمجھایا، یہ صرف ایک لمحہ تھا، بدلہ بھی باقی ہے، مگر دل دلیل نہیں مانتا، وہ بس یاد رکھتا ہے، ایک لمس، ایک خیال، اور ایک ایسا فاصلہ جو کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا۔ شک خاموشی سے پھیلتا ہے، نہ آواز کرتا ہے، نہ نشان چھوڑتا ہے۔ ایان نے ہیرا کو فون بند کرتے دیکھا، جلدی میں، نظر چرا کر۔ کون تھا؟ سوال ہلکا تھا، اثر گہرا۔ امی۔ ہیرا نے سچ کہا، مگر پورا نہیں۔ ایان نے سر ہلا دیا، مگر دل نہیں مانا۔ اسی رات ہیرا دیر تک جاتی رہی، اسے احساس ہوا بدلہ صرف سامنے والے کو نہیں جلاتا، وہ لینے والے کو بھی آہستہ آہستہ راکھ کر دیتا ہے، اور شاید اس آگ میں تیل کا کام کرتا ہے۔ آواز بلند نہیں ہوئی تھی، مگر دیواریں ہل گئی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ ایان نے پہلی بار شکوہ کیا۔ ہیرا خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی سچ بولنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، یہ نکاح مذاق نہیں تھا۔ ایان کے لہجے میں تھکن تھی۔ ہیرا نے نظریں اٹھائیں، میرے لیے بھی نہیں تھا؟ بس یہی جملہ تھا جو دونوں کو الگ الگ سمتوں میں دھکیل گیا۔ کچھ رشتے ٹوٹتے نہیں، بس دراروں میں سانس لینے لگتے ہیں۔ ہیرا نے پرانی ڈائری کھولی، باپ کی تحریر اب بھی سانس لیتی تھی۔ سچ ہمیشہ طاقت پر نہیں ہوتا، مگر آخرکار زندہ رہتا ہے۔ آنکھیں بھر آئیں، یہ بدلہ صرف ایان سے نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا جو ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کیا تھا، اور وعدے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ ایان نے برسوں بعد فائل کھولی، وہی نام، وہی دستخط، مگر نیت مختلف تھی۔ یہ سودا اس کا نہیں تھا، وہ صرف وراثت میں ملا ہوا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اگر سلیم احمد بے قصور تھا تو وہ خود کس جرم کی سزا بھگت رہا تھا؟ پہلی بار ایان نے ہیرا کو دشمن نہیں، سوال سمجھا، اور سوال انسان کو بدل دیتے ہیں۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا میں ایک خوشبو باقی تھی، نرمی کی۔ ایان نے چائے کے کپ ہیرا کی طرف بڑھائے، یہ تمہارے لیے ہے۔ سادہ جملہ، مگر دل کی سختی کو توڑ گیا۔ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہ جانتی تھی یہ لمحہ چھوٹا ہے، مگر بدلے کی راہ میں پہلی درار ہے۔ خاموشی میں بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، اور یہ نرمی ان دونوں کے دل میں پہلے احساس کی نوید تھی۔ رات کا سکوت کمرے میں چھایا ہوا تھا۔ ہیرا نے فائل دوبارہ کھولی، ہر کاغذ، ہر دستخط، ہر نوٹ ایک چھپی ہوئی کہانی سناتا تھا۔ ایان خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں پہلے سے کم بے نیازی تھی۔ ہیرا نے سر ہلایا، ہاں، مجھے سب جاننا ہے۔ ایان نے ایک ایک کر کے سب سچ افشاں کیے، جو اس کے خاندان کی طاقت، معاملات اور حقیقت کے پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ ہیرا نے محسوس کیا بدلہ لینے کے ارادے کے ساتھ آئی تھی، مگر سچ نے دل کی دھڑکن بدل دی تھی، اور حقیقت اکثر انسان کو محبت کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ رات کی روشنی مدھم تھی، مگر دل کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہیرا نے ایان کو دیکھا، پہلی بار، بغیر کسی منصوبے یا بدلے کے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ رشتہ صرف میرے لیے نہیں، ہیرا نے آہستہ کہا،
ایان نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر واپس کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اب وقت ہے دل کی پہلی قربانی کا۔ دونوں جان گئے یہ رشتہ صرف انتقام یا طاقت کا نہیں رہا، اب اس میں جذبات بھی شامل تھے، اور جذبات سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ دل کی روشنی نرم تھی، مگر دل میں ایک سایہ چھایا ہوا تھا۔ ایان نے ہیرا سے نظریں ملائی۔ کیا واقعی سب کچھ تم نے مجھے بتایا ہے؟ ہیرا نے سر ہلایا۔ ہر بات نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ ایان نے سانس بھرا، شک کے زہر کو اپنے اندر دبایا۔ دونوں جان گئے جب راز رہ جائیں تو محبت بھی سوال بن جاتی ہے، اور شک کبھی کبھی قریب ترین لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ رات کی خاموشی میں کمرے کا ہر گوشہ گرم ہوا کے جھونکے سے لرز رہا تھا۔ ایان اور ہیرا ایک کونے میں بیٹھے تھے، خاموش مگر قریب۔ ہیرا نے آہستہ سے کتاب ہاتھ میں پکڑی، لیکن نظریں ایان پر ٹکی رہیں۔ ایک لمحے کے لیے بدلہ، نفرت اور شک سب پیچھے رہ گئے۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، نہیں چھونے کے لیے بلکہ بس قریب ہونے کے لیے، اور وہ لمحہ پہلی قربت تھی، بغیر الفاظ، بغیر عذر کے، صرف دل کی خاموش زبان۔ یہ پہلا قدم تھا، بدلے کے راستے کے بیچ ایک نرمی کی روشنی۔ ہیرا نے فائل دوبارہ کھولی، ہر صفحہ جیسے دل کی دھڑکن کی مانند ہل رہا تھا۔ ایان اس کے قریب بیٹھا، خاموش مگر ہر لفظ پر نظر جمائے۔ یہ سب حقیقتیں تم نے چھپائی کیوں؟ اس نے آہستہ کہا۔ ہیرا نے نظر جھکائی۔ وقت صحیح نہیں تھا، مگر اب تم جاننے کے قابل ہو۔ پہلی دھڑکن، پہلی کہانی اور پہلا لمحہ جب دونوں جان گئے۔ یہ رشتہ صرف انتقام یا خوف کا نہیں، یہ اب جذبات کا کھیل بھی تھا، اور جذبات اکثر انسان کو واپس نہ آنے والے راستے پر لے جاتے ہیں۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر دونوں کے دل ابھی بھی ماضی اور حال کے بیچ لڑ رہے تھے۔ ہیرا نے آہستہ کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس رشتے کو صرف بدلے کے لیے نہیں رہنے دوں گی۔ ایان نے نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے کہا، اور میں بھی۔ بس اب ہم دونوں کے دل کو سنیں گے، منصوبے نہیں۔ خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ سکوت خوف یا شک کا نہیں تھا، یہ سکوت ایک نیا آغاز تھا، جہاں دل نے فیصلہ کر لیا کہ محبت بعض اوقات انتقام سے بھی طاقتور ہوتی ہے۔ دن کی روشنی میں سب کچھ واضح تھا، مگر دل کی گہرائی میں ابھی بھی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ایان اور ہیرا ایک ساتھ چائے پی رہے تھے، خاموش مگر ہر لمحے میں ایک امتحان چھپا ہوا تھا۔ ہیرا نے آہستہ کہا، کیا تم واقعی بدل گئے ہو، یا یہ سب کھیل ہے؟ ایان نے سر ہلایا، یہ کھیل نہیں، مگر امتحان ضرور ہے۔ دونوں جان گئے، ہر لمحہ، ہر لمس، ہر نظر اب محبت اور بدلے کے بیچ کا پہلا امتحان تھا، اور امتحان اکثر انسان کو اپنی حقیقت کا سامنا کراتا ہے۔ فائل بند ہو چکی تھی، ماضی اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ ہیرا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، روشنی اب آنکھوں کو چپتی نہیں تھی۔ ہم سب کچھ مٹا نہیں سکتے، ایان نے آہستہ کہا، مگر آگے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہیرا نے سر ہلایا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے بدلے کے بغیر کسی راستے کو قبول کیا۔ کچھ آغاز شور سے نہیں ہوتے، بس دل کے اندر خاموشی سے جنم لیتے ہیں، اور یہی ان کی نئی کہانی کا پہلا سچ تھا۔ معافی مانگنا لفظوں کا کھیل نہیں تھا، یہ خود سے ٹوٹنے کا عمل تھا۔ ایان نے پہلی بار نظریں جھکائی۔ اگر تمہارے باپ کے ساتھ ظلم ہوا اور میں خاموش رہا تو میں بھی قصوروار ہوں۔ ہیرا نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں برسوں سے جمع بوجھ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر شفا کا آغاز ضرور کرتی ہے۔ ایان نے سر ہلایا۔ یہ جیت یا ہار کا لمحہ نہیں تھا، یہ انسان بننے کا لمحہ تھا۔ عدالت کا کمرہ بھرپور نہیں تھا، مگر سچ بھاری تھا۔ اصل مجرم کا نام کاغذ پہ لکھا گیا، وہ نام جو برسوں پردے میں رہا تھا۔ ہیرا نے وہ لمحہ دیکھا جس کے لیے اس نے بدلہ چنا تھا، اور وہ لمحہ بدلے سے زیادہ سکون لے آیا۔ ایان اس کے ساتھ کھڑا تھا، نہ محافظ نہ مجرم، بس ایک انسان۔ عدالت سے باہر آ کر ہیرا نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش نہیں تھی۔ اب؟ ایان نے پوچھا۔ ہیرا نے آہستہ مسکرا کر کہا، اب جینا ہے، بغیر نفرت کے۔ کچھ کہانیاں محبت پر ختم نہیں ہوتی، وہ انسان پر ختم ہوتی ہے، اور یہی کہانی وہی مکمل ہوئی۔